وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کس بات سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ساتھ، والجوع اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں کی کمی اور جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ یعنی تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، تمہارا کھیت، تمہارا باغ برباد ہو جائے گا، تمہارا بندہ مر جائے گا، تم بیمار پڑ جاؤ گے، تمہارے گھر کا عزیز بیمار پڑ جائے گا، تمہارا مال چھن جائے گا، مال کو آگ لگ جائے گی، کوئی ایسا مالی نقصان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان سب طریقوں سے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اور پھر یہ صرف مصائب کے اوپر نہیں، بلکہ یہ خیر، خوشحالی، مالداری اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی آزماتا ہے، نعمتوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے۔ تمہیں نقصان کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، تمہیں فائدے کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، تمہیں تکلیف سے بھی آزماتے ہیں، تمہیں نعمت کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ تو لہذا امتحان جو ہے وہ صرف آزمائش میں نہیں، امتحان نعمتوں میں بھی ہوتا ہے۔ اور بڑی واضح بات ہے کہ ہوتا ہے کہ بندے کو مال ملتا ہے تو مال ملنے کے بعد اس کا دماغ ٹھیک رہتا ہے یا نہیں؟ پہلے تو بندہ مسجدوں میں بھی جا رہا تھا، پہلے تو آدمی جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز بھی کر رہا تھا، مال ملنے سے پہلے جو ہے وہ بڑا شریف نظر آتا تھا، مال ملنے سے پہلے گناہوں سے بچتا تھا، لیکن جب سے مال ملا اس کا رویہ بدل گیا، اس کا طرز زندگی بدل گیا، اس کے انداز میں تکبر آ گیا، وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس نے شراب پینا بھی شروع کر دی، اس نے جو ہے وہ شہوات و لذات کے اندر بھی پڑ گیا، گناہ کے کام بھی کرنے لگ گیا، بری صحبت کو بھی اختیار کر لیا، آوارگی بھی شروع کر دی، مسجد سے بھی غائب ہو گیا، نمازوں میں بھی سستی کر دی، فجر کے اندر بھی سو رہا ہے، کاروبار کی مصروفیت سے نماز و جماعت اس سے چلی گئی۔ تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور مال کے ساتھ آزمایا اور اس نے یہ حرکتیں شروع کر دی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار ہے، اب بیمار ہے تو ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، جب دیکھیں اللہ اللہ، جب دیکھیں سبحان اللہ، جب دیکھیں اللہ اکبر، جب دیکھیں درود پاک، کلمہ طیبہ، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن جب صحت ملی تو جمپ فرام دا بیڈ، اب چھلانگ ماری بیڈ سے باہر، اور اب جناب تسبیح رکھی سائڈ میں، ٹوپی رکھی دراز میں، اور اب اس کے بعد نکل گیا۔ اب وہ ہے، دوست ہیں، راتیں ہیں، آوارگی ہے، سڑکیں ہیں، روڈ ماسٹری ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ جب آزمایا تو ناکام ہو گیا، جب بیماری کے ساتھ آزمایا تو کامیاب تھا، اور جب صحت کے ساتھ آزمایا تو ناکام ہو گیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بندے کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، تو بڑا عاجزی کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ جناب ہاتھ ملا رہا ہے، ووٹ لینے ہیں تو جھک جھک کے مل رہا ہے، اور اب اس کو عہدہ مل گیا، اب وزیر بن گیا، اب منسٹر ہو گیا، اب اس کے گھر کے دروازے بند، ڈور آر کلوزڈ فار ایوری ون، اب کوئی نہیں آ سکتا۔ اب جو ہے وہ غریب دھکے کھائے گا، اب وہ درشن کو ترسے گا، لیکن یہ بھائی صاحب اندر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دے کے آزمایا اور اس نے اپنی اوقات دکھا دی، اس نے اپنا بتا دیا کہ اس کے اندر کی حالت و کیفیت کیا ہے۔ کچھ لوگ عہدے میں اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں، کچھ مال میں اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ جو فرق فرماتا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے اس مال کے اندر جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ بعض کے بعض پر اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کر دی کہ کسی کو مال دیا، کسی کو نہیں دیا، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس مال کے اندر جو تمہیں دیا ہے کہ تم اب اس غریب کو دیتے یا نہیں دیتے۔ تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست، تمہارے پڑوسی، تمہارے اہل محلہ، تمہارے جو ہے وہ پاس پڑوس میں رہنے والے، یہ لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، بھوکے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ تم ان پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں؟ تم ان پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں؟ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا سلسلہ رکھا۔